آج کل وٹامن ڈی کی بہت زیادہ ڈیفیشنسی ہے، ایون کہ ہمارے بچے، خواتین اور ہمارے بزرگ بھی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کا شکار ہیں۔ وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے کون کی کیا علامات ہیں، ان سے ہمیں کن مسائل کا سامنا ہے اور ہم اس کو اپنی خوراک میں کس طرح پورا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ایوری ون، میرا نام ڈاکٹر عبدالمجید ہے اور میں پبلک ہیلتھ اسپیشلسٹ کام کر رہا ہوں۔ وٹامن ڈی ہمارے صحت کے لیے بہت زیادہ اہم ہے، کیونکہ یہ ہمارے نروس سسٹم، ہمارے مسکولوسکیلٹل سسٹم اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے امیون سسٹم کے بہتر فنکشن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جن لوگوں میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے، ان کی بونز بھی ویک ہو جاتی ہیں، ان کے پٹھوں میں بھی درد ہوتا ہے، مسلز پین ہوتا ہے، ان کے جوائنٹس ڈیفارمیٹی ہو جاتی ہیں، ایون کہ ان کا موڈ بھی ڈپریشن ہوتی ہے۔ جو ریسرچ جو ریسرچ اور اسٹڈی بتا رہی ہیں کہ وٹامن ڈی ڈیفیشنسی کی وجہ سے کچھ لوگ میں ہارٹ ڈیزیز کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اور ڈائبٹیز بھی انکنٹرول ہو جاتی ہے، اور کچھ لوگوں میں یادداشت کے ایشو بھی ہوتے ہیں۔ وٹامن ڈی ہماری باڈی میں ابزارپشن کا کام کرتا ہے اور ہمارے جسم میں جو کیلشیم کا لیول ہے اس کو بھی ابزارپشن میں اس کی ہیلپ کرتا ہے۔ کیلشیم ہماری بون کو اسٹرینتھن کرتا ہے اور اس کو مضبوط بھی کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں میں بڑوں میں اگر کیلشیم کی کمی ہوگی تو ان میں اوسٹیوملیشیا یا اوسٹیوپروسس اور ایون کہ بون فریکچر کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر بچوں کی گروتھ ہو رہی ہے تو ان میں جو بونز ہیں وہ بینڈ ہو جاتی ہیں، ان کی گروتھ پراپر نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ جو کہ نائٹ شفٹ میں کام کرتے ہیں، زیادہ ٹائٹ کپڑے پہنتے ہیں، اپنے گھروں میں باہر نہیں جاتے، اور وہ پیشنٹ جو کچھ ادویات لے رہے ہیں جیسے کہ کولیسٹرول کم کرنے والی ادویات ہیں، ٹیوبرکلوسس کے ادویات ہیں، ایپیلیپسی کو کنٹرول کرنے کی ادویات ہیں، اسٹیرائڈ لے رہے ہیں، تو ان میں بھی وٹامن ڈی کی یہ ڈیفیشنسی ہوتی ہے، اور اگر لیگزیٹو لے رہے ہیں تو ان میں بھی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ کچھ پیشنٹ جو کہ جی آئی ٹی، سیلک ڈیزیز، سسٹک فائبروسس، لیور ڈیزیز یا کڈنی ڈیزیز کا شکار ہے، تو ان میں بھی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی ہم ایک تو اس کا جو موسٹ کامن سورس ہے وہ سن لائٹ ہے، اس لیے اس کو سن شائن وٹامن بھی کہتے ہیں، اور دوسرا وٹامن کا جو اہم سورس ہے وہ جو ہم ڈیلی ڈائٹس یا نیوٹریشن خوراک لیتے ہیں اس میں وٹامن موجود ہے، اور مارکیٹ میں کچھ وٹامن ڈی کے سپلیمنٹ کیپسول اور انجیکشن فارم میں بھی موجود ہے، ان کو بھی ہم استعمال کر کے وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو پورا کر سکتے ہیں۔ تو جو ہمارے الڈرلی پیشنٹ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ صبح جب سن رائز، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو 10 سے 15 منٹ کے لیے وہ سن لائٹ باتھ لیں، یعنی کہ وہ دھوپ میں بیٹھیں اور اپنے باڈی کو ایکسپوز ضرور کریں۔ جن لوگوں کی سکن کا کلر تھوڑا ڈارک ہے یا اس میں میلٹن زیادہ ہے تو ان کو زیادہ دیر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ وہ خوراک جن میں وٹامن ڈی موجود ہے اس میں اگر آپ دیکھا جائے تو اس میں فش ہے، دہی ہے، یوگرٹس ہے، ملکس ہے، فروٹیفائڈ سیریلز، اور ایون کے بازار میں جوسز اور ملکس وہ بھی موجود ہیں، تو جن میں یہ وٹامن ڈی موجود ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ریڈ میٹ میں بھی وٹامن موجود ہے، اور جتنی بھی ہماری گرین لیفی ویجیٹیبل جیسا کہ پالک یا اس طرح ملتی جلتی پتوں والی سبزیاں ہیں تو ان میں بھی وٹامن ڈی موجود ہے۔ آپ چاہیں تو آپ بازار سے وٹامن ڈی کے کیپسول اور انجیکشن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ وٹامن ڈی کی کمی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو بار بار فلو بھی ہوتا ہے اور ان کو سانس کی بیماری ہوتی ہے، اور جو استھمیٹک پیشنٹ ہے وہ بھی اپنی باڈی میں وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو ضرور چیک کروائیں، کیونکہ اس کی کمی کی وجہ سے بار بار استھمیٹک اٹیک ہوتا ہے۔ ہماری باڈی میں وٹامن ڈی کا جو لیول ہے وہ 30 سے 50 نینو گرام ہے۔ اگر ہم چیک اپ کے لیے جائیں تو موسٹلی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ وٹامن D3 جو ایکٹیو فارم میں ہوتا ہے اور یہ اینیمل سورس سے جو آتا ہے اس کا چیک اپ کراتے ہیں، اور یہ موسٹلی لوگوں میں اس کی ڈیفیشنسی ایون کہ 10 نینو گرام سے بھی اس کی کمی ہوتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی باڈی میں وٹامن ڈی ڈیفیشنسی نہ ہونے دیں۔ اگر آپ بہت زیادہ تھک جاتے ہیں، فٹیگ ہے، آپ کے مسلز میں پین ہے، جوڑوں میں درد ہے، اور آپ کو بار بار فلو ہو رہا ہے یا استھمیٹک اٹیک ہو رہے ہیں، تو آپ اپنی وٹامن ڈی کو چیک اپ کرائیں اور تمام خوراک اور ادویات کا استعمال کریں جس سے ہم اس کی کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔